حتیٰ کہ تبلیغ جماعتوں پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں جاپان میں, انہوں نے بتایا کہ بھائی کچھ لوگوں کی وجہ سے تبلیغ کا راستہ بالکل ہی بند ہو رہا ہے. تو میں نے اس پہ بیان کیا, میں نے کہا بھائی جو بھی مسلمان جاپان میں جاتے ہیں اپنی کوئی مذہبی رسومات کرنی ہے انہوں نے تو انڈور کریں نا, روڈ پہ کیوں کر رہے ہو؟ جاپان تو ایک بڑا ڈسپلن اور آرگنائز کنٹری ہے, وہ لوگ یہ چیزیں نہیں برداشت کرتے کہ روڈ بلاک کر دو. ہمارے یہاں والے جا کے وہاں بھی روڈ بلاک ہو رہے ہیں اور نعرے بازی ہو رہی ہے, تو یہ تو جاپانیوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ مسجدیں بند کرو. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ اس میں نیچے لوگوں کے کمنٹس بتاتا ہوں آپ کو. یار ایک تو یہ گلاس جو ہے نا اس کا منہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, یہ عجیب سا مشکل ہو جاتی ہے. الحمدللہ بسم اللہ میں نے پڑھی تھی. تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس کیا تھے؟ اچھا ہے پابندیاں لگیں, تبلیغ پہ بھی لگیں, کیونکہ جاپانیوں میں ویسے ہی انسانیت ہے, اتنی صفائی پسند قوم, اتنا ڈسپلن, تو یہاں کے تبلیغ والے جا کے ان کو کیا سمجھائیں گے؟ اور یہ مذہبی اسکالر جاپانیوں کو جا کے باتیں سمجھائیں گے. وہ اتنی آرگنائز قوم, پہلے سے اتنی ترقی یافتہ, اتنے نیک شریف شرفا, کوئی چوری نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے. میں نے وہ کمنٹ, بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے تھے نا دے دنادن. میرا خیال تھا لوگوں کو افسوس ہوگا, ہائے ہائے پابندی لگ رہی ہے, یہاں تو پتہ چلا لوگ خوش ہو رہے ہیں. یہ سارے سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لو, یہ جو میں نے بھی سورہ معارج پڑھی ہے نا, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا وہم لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو بس ہم بہت اچھے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اچھے ہونے کے علامتوں میں سے چند علامتیں یہ بھی ہیں کہ صاف ستھرا رہنا چاہیے, گندا میلا نہیں رہنا چاہیے, نیٹ کلین ہونا چاہیے, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اچھے لوگوں کی علامات ہیں, لیکن یہ کل نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی اپنے ابا کو کہتا ہے آپ میرے ابا نہیں ہو. اس کے باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, ماں نے دودھ پلایا, جوان کر دیا. اب یہ ماں سے کہہ رہا ہے تو میری ماں نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کیا کرنا ہے تو ہے, کیا کروں میں؟ مرنا ہے مرتی رہے, جینا ہے جیتی رہے. مجھے کچھ بات کی آرڈر دے گی میں نہیں ماروں گا. لیکن وہ صبح روزانہ ڈیٹول سے نہاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈیٹول سے نہاتا ہے. لائن میں جب بھی بل جمع کرانے جائے گا ہماری طرح پینڈوؤں کی طرح یہ نہیں کہ دھکے دے دے کے. ایک آدمی نا گیا, پہلے زمانے میں لائن لگی ہوتی تھی نا بلوں کی, تو لوگ گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. وہ زمانہ تو سب نے دیکھا ہی ہوگا, تو آن لائن ہو گیا سب کچھ. بل جمع کرا کے جو آتا تھا نا, لوگ اس کو ہار پھول پہناتے تھے ماشاءاللہ. بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کرا کے, میں نے بھی جمع کرائے ہیں بھائی. ہماری پھپھو تھی اللہ مغفرت فرمائے, مجھے بل پکڑا دیتی تھی, بیٹا جاؤ جمع کرا کے آ جاؤ. مجھ پہ ایسے پہاڑ ہوتا تھا نا, گھنٹوں گھنٹوں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں بھائی, پھر وہ آ رہا ہے, اتنے گھنٹوں لگتے تھے. تو وہ لائن میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں آیا, جیسے ہی آگے جانے لگتا لوگ چماٹے مار کے اس کو, کوئی اس کی بات سن ہی نہیں رہا, دھکا دے کے پیچھے بھیج دیتے. وہ پھر آگے آتا, کچھ بولنے ہی لگتا. وہ لوگ تپے ہوئے تھے, ابے ہم پاگل ہیں, ہم گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہوئے, پیچھے جا. کئی جواب میں چماٹے لگے نا, پھر اس کی لوگوں نے سنی, کہہ رہا بھائی میں مینیجر ہوں یار, مجھے بینک کھولوں گا تو بل جمع ہوگا نا. لوگ اتنا تپے ہوئے تھے اس کو جانے ہی نہیں دے رہے, ابے پیچھے ہٹ. پہلے یہ ہوتا تھا. تو یہ کس سلسلے میں یہ میں نے واقعہ سنا ہے, آج میرا دماغ بالکل غیر حاضر ہو رہا ہے. ہاں, تو جاپان کی قوم جو ہے نا وہ کیا ہے, آرگنائز قوم بالکل. اما ابا کو نہیں مان رہی, نہ اما کی بات نہ ابا کی بات. ایک آدمی ہے جو نہ ابا کی مانتا ہے نہ اما کی مانتا ہے, لیکن صبح نہا دھو کے جاتا ہے, بل جمع کرانے میں لائن میں لگا ہوگا, ٹریفک کے قوانین کو فالو کر رہا ہے, گھر میں آ رہا ہے, ابا کہہ رہے ہیں بیٹا کچھ میری بھی خدمت کر لو, میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے, کچھ تھوڑا سا میرے پاؤں دبا دو, کچھ سر میں مالش کر دو. نو, انڈیویجولزم, میں آزاد, میرا جسم میری مرضی, میں صرف حکومت کے قانون کو فالو کروں گا, باقی نہیں. ابا کیا, اما کیا, بہن کیا, بھائی کیا, نہ. تو کتنا بڑا ظلم ہوگا. لوگ کہیں ماشاءاللہ بہت نیک. اب اسے کوئی تبلیغ والا آئے اور سمجھائے, جس کے کپڑے میلے ہوں, زاربن لٹک رہا ہو اس کا, اور وہ اس کو دروازے پہ نوک کرے یہ سمجھانے کے لیے کہ یار باپ سب سے پہلے, یہ تم غلط کر رہے ہو, اپنی ماں اور اپنے باپ کو عزت دو, اچھا انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے. اب کوئی تانا دے, یہ آ رہے ہیں شلوار قمیض والے,
ایسے آرگنائز آدمی کو سمجھانے کے لیے جو لائن میں ہمیشہ لائن میں ہوتا ہے اور سگنل کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور جب بھی بات کرے گا ایسے ایسے جھکے گا, اس کو سمجھانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ یہ آ رہے ہیں پاکستان سے. او بھائی, جو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے نا وہ بڑے جرم سے روکنے کے لیے آ رہا ہے. یہ اگلے درجے کی چیزیں ہیں, لائن اور ڈسپلن وغیرہ. اس لائن کا اور ڈسپلن کا کرنا کیا ہے جب آپ بڑے بڑے ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ قرآن یہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا, سب سے بڑا حق اس کائنات میں انسان پر کس کا ہے؟ خدا کا ہے. جو میرے ساتھ شریک کرے گا یا میرا انکار کرے گا یا میرے پیغمبروں کو نہیں مانے گا, سب سے بڑا مجرم ہے وہ. اگر آپ جیپنیز کی یہ خاصیت دیکھتے ہو کہ یہ اتنے اچھے اور کھانا کھلاتے ہیں اور ڈیزاسٹر میں اتنے صدقے خیرات کرتے ہیں, تو حضرت ابو طالب سے زیادہ تھوڑی ہوں گے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب جو لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے اور 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھاٹی میں رہے ابو طالب. اس سے بڑی وفا اور غیرت کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ بھائی خاندان کے لیے کٹنے والے بھی دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں, مشکلات میں چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابو طالب کے پاس موقع تھا کہ 3 سال اس قحط میں رہنے کے بجائے اپنے بھتیجے کو چھوڑ دیتے اور قریش کا ساتھ دیتے. انہوں نے کہا نہ خونی رشتوں کو نبھاؤں گا میں. جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو زبان کے پکے تھے ابو طالب. انہوں نے کہا جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو جینا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مرنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس سے بڑی غیرت کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کو نبی نے کیا فرمایا؟ ابو طالب کی یہ نیکیاں ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. کیوں؟ کہ پیغمبر سے زیادہ حق, اپنے بھتیجے سے زیادہ حق کس کا تھا؟ اللہ کا, خدا کا, جس نے بنایا. اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ کے حق کو ٹھکرایا. اس لیے اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے. بھائی سب سے پہلے کون تھا؟ سب سے پہلے تو اللہ ہے جس نے آپ کو پانی سے پیدا کیا. جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, پھر آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے تناور درخت پیدا کیے اور نہریں جاری کر دیں, کھلایا پلایا. جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا اللہ نے نکاح کے لیے بیوی دی, اس سے اپنی خواہش پوری ہوئی, اس سے اولاد ہوئی. یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ کس کی برکت سے ملی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ خدا نے دی ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور یہ نہیں کہا لا تخزنی یوم یبعثون, کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا. قیامت کا اس طرح سے ایمان نہیں تھا جس طرح اللہ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا. تو اسلام نے بہت کلیئر کٹ بات کر دی ہے بھائی کہ سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے کہ آپ کے سڑکیں صاف ستھری ہوں اور آپ کے ملک میں امن ہو اور آپ رشوت نہ لیتے ہوں اور آپ نائس ٹو میٹ یو سے بات کرتے ہو. اللہ پھر بھی قیامت کے دن فرشتوں سے چپیڑے لگوائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے باپ کی مانتے نہیں ہو اور انکار ہی کر دیا آپ نے اپنے باپ کا. بولا یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں ہی نہیں, وہ ثبوت دے رہے میں تمہارا باپ ہوں. بھائی تم بغیر باپ کے کیسے آ گئے؟ پھر وہ آپ کے والد کہہ رہے کہ اگر میں باپ نہیں ہوں تو کون باپ ہے؟ آپ کا تو کوئی بھی باپ نہیں ہے, میں خود بخود پیدا ہوا ہوں. باپ کے تو سر پاؤں سے زمین نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ جیپنیز تو خدا کا انکار کرتے ہیں ڈاروین کی تھیوری کے مطابق, کہتے ہیں خود بخود ہوا ہے سب کچھ. میں نے تو وہاں گیا ہوں, میں نے وہاں دیکھا ہے وہ پورا ڈاروین کی انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں زمین پہ. اتنی جگہ میں گیا تو انہوں نے پوری کہ پہلے یہ تھا پھر یہ تھا پھر یہ تھا, پھر ہوتے ہوتے بندر پہ لائے, بندر سے بن مانس میں زوم کو چھوٹا کیا تھوڑا سا, جمشید پہ لا کے ختم کر دیا انہوں نے. ایسے بنا ہے. خدا کو بہت غصہ آتا ہے بھائی. اللہ کہتا ہے واہ 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 واہ, ایسے بنا دیا. تم روبوٹ بناتے ہو, وہ اس طرح نہیں بنتا جو بے جان ہوتا ہے, اور جاندار انسان ایسے خود بخود بن گیا. تو آپ اپنے والد کا انکار تو کر کے دیکھو, اور انکار اس بیس پہ کرو کہ میں خود بخود آیا ہوں. باپ کہے گا بیٹا کوئی خود بخود نہیں آتا, ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے, پھر آتے ہیں. اور نادرا کے کاغذ دکھائے میں تمہارا باپ ہوں, ڈی این اے کروا کے ثابت کر دیا تمہارا باپ ہوں, آپ کو نہیں مانتا. اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں اچھا انسان ہوں کیونکہ میں صبح صبح روزانہ نہاتا ہوں, میرے جسم سے بدبو نہیں آتی, میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں اچھے اخلاق سے بات کرتا ہوں. تو باپ کہے گا بے وقوف کسی اور کو بنانا, میں تجھے اپنی جائیداد سے محروم کروں گا, تجھے وراثت سے محروم کروں گا. وراثت کھانے کے لیے آ جائے گا کہ یہ میرے باپ تھے, گھر سے نکال دوں گا میں تجھے, ٹھڈا مار کے نکالے گا وہ. پھر یہ لارے رپے نا کہ ڈسپلن, آرگنائزیشن اور اخلاق اور ملکی قوانین کو فالو اور ٹائم پہ ٹیکس دینا, باپ ان سے متاثر
بولو نہیں ہو. بولا یہ منجن بیٹا کسی اور کے سامنے جا کے بیچنا. یہی کہے گا نا باپ, ماں بھی یہی کہے گی بیٹا منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. خدا کافر کو قیامت کے دن نہیں بخشے گا, چاہے ہم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیں. اللہ نے کہہ دیا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کافر پر میں نے جنت کو ایسے حرام کیا ہے اور جہنم کو ایسے واجب کیا ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا. امپاسبل. ایسے ہی کافر جو میرا منکر تھا, میرے پیغمبروں کا منکر تھا, اس کو کسی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, کتنے اچھے اعمال کر لے وہ, کیونکہ بہت بڑا جرم کیا. بھائی اللہ کی تو ویلیو ختم ہو گئی ہے دنیا میں. خدا بھی ہے, اس کی کیا اس کے احکامات ہیں, اس کو تو مانتے ہی نہیں یہ لوگ. تو اللہ کہیں گے پھر کیا کیا مجھ سے امیدیں لگاتے ہو. اس لیے میرے بھائی یہ جو میں امن و امان ہوتا ہے نا, بعض بڑی طاقتیں جن میں بہت ڈسپلن, امن و امان, تو ہمارا نام نہاد لبرل طبقہ بڑی تعریفیں کرتا ہے, کہہ رہی ہے اسلامی ملکوں کا حال دیکھو, غربت, کرپشن, ٹارگٹ کلنگ, اور وہ دیکھو کیسی ترقی کی ان لوگوں نے, ان کے ملک میں امن دیکھو, اور سڑکیں میں بھی یہ دیکھ کر آتا ہوں, وہ زبردست سڑکیں, گٹر ہی نہیں ہے تو ڈھکن کا تو تصور ہی ختم, زبردست. لیکن ایک بات یاد رکھو, ڈاکو کے گھر میں ہمیشہ امن ہوتا ہے. ڈاکو کا جو اپنا گھر ہے وہ جھونپڑا نہیں ہوتا, وہ شیش محل ہوتا ہے, لگژری, اس میں باتھ روم بڑے, ہمارے جو ہمارا کچن ان کے باتھ روم سے زیادہ گندا ہوتا ہے. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ایک آدمی نے کسی کو رشتے کا انکار کیا, بولا تمہاری جو دکان ہے نا, ہمارے باتھ روم اس سے بڑے ہوتے ہیں. تو خیر, تو وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, آپ ان کے گھر جا کے دیکھو, جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں, بڑے بڑے ڈاکو ہیں, آپ ان کے گھر جا کے دیکھو, ایسے لگژری اور امن, کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے ظاہر پرست لوگ متاثر ہوتے ہیں, احمق بے وقوف لوگ, سمجھتے ہو. اب آپ گئے کسی ان کے گھر میں, وہ جو ہیں ہمارے ایک بڑے ہیں, ان کے گھر آپ گئے, پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے. اب آپ جب ان کے گھر میں گئے تو آپ نے دیکھا, بے یار ہم تو سمجھتے تھے یہ چور ہیں, لیکن ان کے گھر میں دیکھو یار, سونے کے نلکے لگے ہوئے ہیں, کہیں سے فرش ٹوٹا ہوا نہیں ہے, سیوریج کا اتنا بہترین نظام, واش روم بند ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, اور ملازمین سارے ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی ٹائم پہ ملتی ہیں, اور ان کے گھر میں کوئی اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا, ایسا اچھا ماحول. اور لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے. بھائی کیسے بے وقوف لوگ ہیں. اور بھائی ڈاکو ہے تبھی تو اس نے سب کو لوٹ لاٹ کے اپنا گھر بڑا ٹائٹ خاندانی قسم کا بنا لیا ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے بات. پوری دنیا میں ابھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ اتنے نیک ہو تو روک لو نا آپ اسرائیل کو. ساری دنیا نہیں دیکھ رہی کہ بھوک سے بچے مر رہے ہیں, کوئی ہے رونے والا ان بڑی قوت بڑی طاقتوں میں, کوئی ہے ان پہ رونے والا. تقریریں کروا لو آپ ان سے, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو وینک یو. ابے کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں جو, خدا کی قسم میں نے تو وہ ویڈیو دیکھنا چھوڑ دی ہے, آدمی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں انسان کی. ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ, وہ جو بچوں کی بھوک سے مرنے کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ اسلامی ملکوں نے کیا ہے یا ان بڑی طاقتوں نے کیا ہے یہ حال؟ یہ بڑی طاقتوں نے کیا, اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں, چپ بیٹھے ہوئے ہونے دے رہے ہیں. سب کو پتا ہے ناجائز قبضہ ہے. یونائٹڈ نیشن کی درجنوں قراردادوں کو اسرائیل ان کی دھجیاں اڑا چکا ہے. سب کو پتا ہے کہ حرام اور ناجائز قبضہ ہے. بولے نہ اگر بہت اچھے ہیں تو صرف دو چار بیان داغ دیتے ہیں. ابے بھائی وہ ویسی مدد کرو جیسی یوکرائن کی مدد کر رہے ہو تم سب مل کے. رشیا چھوٹے سے ملک, یوکرائن کا کچھ نہیں بگاڑ پارا. کیوں نہیں بگاڑ؟ اتنی بڑی طاقت ہے, یوکرائن پہ کتنے حملے کیے ہیں, یوکرائن کا کچھ نہیں ہو رہا. کیوں؟ پورا یورپ یوکرائن کی مدد کر رہا ہے, منہ سے ہوائی فائر نہیں کر رہا. لیکن ادھر فلسطین کا مسئلہ ہے تو منہ سے فائرنگ ہو رہی ہے, اور دیکھو حشر کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو ہیں نا, افریقہ میں جا کے دیکھو کیا ظلم ہے. سونا نکل رہا ہے, ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں, لیکن جن کانوں سے سونا نکل رہا ہے نا, ان کے قریب لوگ سبزیاں پتے ابال کے کھا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ بڑی طاقتیں وہاں پر امن قائم نہیں ہونے دیتی, کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن یہاں امن قائم ہو